ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوال یہ تھا کہ اس زمانے میں 100 سال سے جو سلفی نکلے ہیں، 100 سال سے پہلے سلفی نہیں تھے، اور پرانی کسی کتاب میں سلفیوں کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ 100 سال سے یہ مخلوق پیدا ہوئی. ان سلفیوں میں اور اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں 4 ائمہ کرام کا فالو کرنے والے. یہ چاروں اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں. ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال تھا. جواب یہ ہے کہ 4 فرق ہیں، اور یہ 4 فرق مسائل کے نہیں ہیں، اصول یعنی پرنسپلز کے ہیں. اصول، پرنسپل، مسائل کے نہیں ہیں. مسائل کا وہ اختلاف تو 4 ائمہ کے درمیان میں کتنے ہی مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے ماننے والے آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، رفع دین بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ماننے والے رفع دین نہیں کرتے ہیں، آمین آہستہ سے کہتے ہیں. اور بہت سے مسائل ہیں جن میں ان 4 ائمہ میں اختلاف ہے، تو ان کے ماننے والوں میں بھی اختلاف ہے. مگر پھر چاروں اہل السنہ والجماعہ ہیں. کیوں؟ فروع، شاخوں کا اختلاف ہے. فروع مانے شاخیں، برانچز، ٹہنیاں، شاخوں کا اختلاف ہے. اصول یعنی تنا، درخت کا تنا ہوتا ہے، اس تنے پر شاخیں نکلتی، تنوں کا اختلاف نہیں ہے. 4 ائمہ کے اصول ایک ہیں، شاخیں الگ ہیں. ایک کی یہ شاخ ہے، ایک کی وہ شاخ ہے، ایک کی وہ شاخ ہے. جیسے تمام انبیاء کا دین ایک ہے، شریعتوں میں اختلاف. اور یہ جو حضرات جو ہیں سلفی، ان کے ساتھ فروع کا اختلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ اصول کا اختلاف ہے، پرنسپل کا اختلاف ہے. اور میں نے کہا تھا کہ 4 باتوں میں فرق ہے، اور اس کا رزلٹ 2 باتیں ہیں. یہ مضمون شروع کیا تھا میں نے سمجھانا. سب سے پہلے میں نے یہ فرق بتلایا تھا کہ مسلمان کہلانے والے فرقوں میں تمام فرقے متفق ہیں کہ قرآن کریم حجت شرعیہ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. قادیانی بھی مانتے ہیں. کچھ فرقے ایسے ہیں کہ وہ ان کو مسلمان کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بڑا مشکل ہے.
جیسے آغا خانی ہیں، اب ان کو مسلمان کہا جائے نہ کہا جائے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ یہ جو اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں، اسماعیلی فرقے کے جو آغا خانی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم آغا خانی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ لیکن جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ قرآن کریم حجت ہے۔ حجت ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو قانون بنایا جائے گا وہ قرآن کریم سے قانون بنایا جائے گا۔ پھر پہلا اختلاف امت میں یہ ہوا کہ قرآن کے بعد کوئی دوسری چیز حجت ہے یا نہیں۔ ایک فرقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اور کوئی حجت نہیں، اور انہوں نے اپنا نام رکھا اہل القرآن۔ اور یہ فرقہ ابھی نیا نہیں وجود میں آیا، پہلی صدی میں یہ فرقہ وجود میں آیا تھا، لیکن اس وقت میں ان کا نام اہل القرآن نہیں تھا، ان کا نام تھا معتزلہ، کرامیہ، اور یہ نام تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس فرقے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ کہہ کر کہ بہت جلدی یہ فرقہ وجود میں آنے والا ہے۔ یوشکو، قریب ہے وہ زمانہ کہ ایک آدمی بیڈ پر، مسہری پر، چھپر کھٹ پر تکیہ گاؤ تکیہ رکھ کر دراز پڑا ہوگا، یعنی خوشحالی کا زمانہ آ جائے گا۔ مسہریاں چھپر کھٹ پر بڑا پڑا ہوا، یاتی ہی امر من امری، اسے پہنچے گا ان آرڈروں میں سے ایک آرڈر۔ حضور نے فرمایا میں نے جو آرڈر دیے ہیں، یعنی قرآن میں وہ حکم نہیں ہے، حدیثوں میں جو میں نے احکام دیے ہیں ان احکام میں سے ایک حکم اسے پہنچے گا، تو وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب یہ زمانہ، بہت جلدی یہ زمانہ آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری کے بعد یہ فرقے سے وجود میں آنے شروع ہو گئے۔ وہ قرآن کو حجت نہیں مانتے تھے، استغفر اللہ، وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے قرآن، بلکہ حضرت علی کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آ گیا۔ جب صفین کی لڑائی ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، تو آخر میں تحقیم کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے قرآن کریم بھالوں پر اونچے کر دیے اور سامنے والے لشکر سے ریکویسٹ کی کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بناؤ، فیصلہ کراؤ قرآن سے۔ تو ادھر سے بھی یہی جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں لڑنے کا کیا شوق ہے۔ چنانچہ جنگ بند ہو گئی، اور ایک پنچ ادھر سے ایک پنچ ادھر سے دو کو فیصلہ سونپا گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایک تاریخی بات ہے، اس وقت اس لشکر میں سے بھی کچھ الگ ہوئے اور اس لشکر میں سے بھی کچھ الگ ہوئے۔ انہوں نے کہا تم دونوں نے جو حکم بنایا ہے وہ غلط ہے، اور حکم بنانے کی وجہ سے تم دونوں کافر ہو گئے۔ حضرت علی بھی حضرت معاویہ بھی کہا تم دونوں کافر ہو گئے، اور وہ انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی، اور وہ کہلائے خوارج۔ خوارج مانے نکلنے والے، الگ ہونے والے۔
وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، اور تم نے دو انسانوں کو حکم بنا دیا کہ جو وہ دو آدمی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تم ان دو کا حکم جو حکم مان رہے ہو یہ اللہ کا حکم چھوڑ کر غیر اللہ کا حکم مان رہے ہو، لہذا تم دونوں کافر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دو پنچوں نے فیصلہ کیا تو وہ تو لشکر لے کر شام چلے گئے، اور اب یہ جو مصیبت تھی یہ حضرت علی کے سر پڑ گئی، کیونکہ انہوں نے کوفہ کے قریب میں ایک گاؤں تھا حرورہ، وہاں انہوں نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور اسی لیے یہ خوارج پہلے حروریہ کہلاتے تھے اور کوفہ کے قریب تھے۔ تو یہ مصیبت حضرت علی کے سر پڑ گئی۔ حضرت معاویہ تو اپنا لشکر لے کے ملک شام چلے گئے۔ چنانچہ حضرت علی کی ان خوارج کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوئی۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، نیگوشیشن کے لیے بھیجا۔ تو جاتے وقت ان سے یہ کہا، دیکھو حدیث شریف سے گفتگو کرنا، ان کے سامنے حدیث پیش کرنا۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضور نے اور بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو پنچ بنایا ہے، حضور نے بھی بنایا ہے، ان یہودیوں نے بھی بنایا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ دونوں فریقوں نے قبول کیا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ حضور نے اور بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا ہے، بس اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ نے دو آدمیوں کو حکم بنایا تو یہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہوا۔ کہا یہ حدیث پیش کرنا۔ جب حضرت ابن عباس نے یہ حدیث پیش کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، قرآن سے بات کرو، ہم حدیث نہیں جانتے۔ تو بھی حضرت علی زندہ ہیں، حضرت علی کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، جب یہ حدیث حضرت ابن عباس نے یہ واقعہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، قرآن سے لاؤ دلیل، حدیث نہیں مانتے۔ تو بہرحال پہلا یہ فرقہ سن 40 ہجری کا لگ بھگ یہ فرقہ وجود میں آ گیا ہے، اور انہوں نے اس وقت ان کے مختلف نام رہے۔ اب 100 سال سے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل القرآن۔ یہ جو انہوں نے اہل القرآن نام رکھا یہ 100 سال ہوئے، اس سے پہلے کتابوں میں کہیں اہل القرآن نہیں، اس سے پہلے ان کے دوسرے نام تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سلفی یہ نام ابھی 100 سال سے شروع ہوا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ تو ظاہری کہلاتے تھے، اصحاب ظواہر کہلاتے تھے، اور کچھ حنبلی کہلاتے تھے۔ ایک فقہ کا حنبلی ہوتا ہے، ایک علم کلام کا حنبلی ہوتا ہے، یہ سلفی سے حنبلی کہلاتے تھے۔ جیسے حنفی ماتریدی کہلاتے تھے، شواف اشعری کہلاتے تھے، یہ حنبلی کہلاتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک نیا لفظ شروع کیا، سلفی۔ یہ جو حنبلی کہلاتے تھے یہ بھی سلفی بنے، اور یہ جو ظاہری تھے یہ بھی سلفی بنے، اور دونوں مل کر سلفی ہو گئے اور چوچو کا کچڑا ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل القرآن اس وقت نام نہیں تھا، مگر یہ فرقہ ہے بہت قدیم۔ اب یہ 100 سال سے اہل القرآن کہلانے لگے، مگر اہل القرآن قرآن والے وہ کیوں ہوئے؟ قرآن والی تو ساری امت ہے۔
اہل القرآن کا مطلب ہے حجیت حدیث کا انکار، حدیث کو وہ حجت نہیں مانتے، منکرین حدیث، صحیح نام ان کا ہی ہے۔ دوسری امت نے کہا، اہل القرآن نے کہا صرف قرآن حجت اور کوئی حجت نہیں۔ اہل القرآن کے علاوہ ساری امت نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن کے بعد ایک اور چیز جو قرآن کی شرح ہے اور وہ بھی وحی ہے، وہ بھی حجت۔ پھر ان میں اختلاف ہوا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک جماعت پیدا ہوئی، اس نے کہا وہ حدیث ہے۔ دوسری جماعت نے، امت کے سواد اعظم نے کہا حدیث نہیں، سنت ہے۔ یہ ہمارا ان سلفیوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور اصحاب ظواہر کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور غیر مقلدین کے درمیان میں پہلا اختلاف یہ ہے کہ قرآن کے بعد حجت حدیث ہے یا سنت ہے۔ چاروں ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں سنت حجت، یہ حضرات کہتے ہیں حدیث حجت۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا تھا کہ 4 باتوں کا نام حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، حضور نے نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ فرمایا ہے، جب حضور نبی بنے 40 سال میں، اس کے بعد وفات تک 23 سال کا عرصہ ہے۔ یہ نبوت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اسے برقرار رکھا، تو حدیث بن گئی۔ حضور کے علاوہ کسی کا برقرار رکھنا، حضور کے علاوہ کسی کا برقرار رکھنا حدیث نہیں۔ اور حضور کے سامنے ایک کام ہوا، مسلمان نے کیا، صحابی نے کیا، اور حضور نے اس کو برقرار رکھا، تو یہ حدیث بن گئی۔ جیسے ایک مرتبہ کوفے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ نماز پڑھا رہے تھے، کوئی بھی 4 رکعت والی، جیسے ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، پہلا قاعدہ بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا، سبحان اللہ۔ اصل لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے، پیچھے سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے لائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ عیب سے، کوتاہی سے، کمی سے، نقصان سے پاک ہے۔ جب پیچھے سے لوگ یہ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں، تو امام سوچے گا کہ پیچھے والے مجھے یہ بات کیوں بتلا رہے ہیں کہ اللہ عیوب سے پاک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے کوئی عیب ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی کمی ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ کمی کرنٹ ہے، ابھی ہوئی ہے، تو فوراً یاد آ جائے گی۔ یوں امام اپنی اصلاح کر لے گا۔ تو کہنے کوئی بھی غلطی ہو، کہنا سبحان اللہ، حتیٰ کہ امام کے علاوہ کوئی غلطی کرے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا یوں ہاتھ کر کے قومے میں کھڑے ہیں، ایک آدمی دائیں سے آ کر بائیں ہمارے سامنے سے گزرے گا، وہ نہیں جانتا کہ ہم نماز میں، تو آپ اس کو بھی تنبیہ کیجیے، آپ یہ سبحان اللہ، تو ایک دم رک جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں کہہ رہا سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے؟ وہ سوچے گا تو فوراً اس کو سمجھے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر میں اس کے سامنے سے گزروں گا تو یہ میرا عیب ہوگا، تو ایک دم وہ رک جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ کوئی کھٹکھٹانے لگا،
بیل بجانے لگا، آپ نماز میں ہیں تو آپ زور سے کہیے سبحان اللہ، اتنا زور سے کہ وہ باہر سن لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ نیت بندھی ہوئی ہے، وہ کھڑا رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو داماد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر میں اجازت چاہتا اور حضور کی نیت بندھی ہوئی ہوتی تھی تو حضور سبحان اللہ کہتے تھے زور سے، میں باہر سن کر یا تو لوٹ جاتا تھا یا کھڑا رہتا تھا۔ غرض کسی کو بھی کوئی تنبیہ کرنی ہے تو نماز میں سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ یہ پہلی لوگوں کی غلطی کہ لوگ پیچھے چلاتے اللہ اکبر۔ نماز سے باہر جیسے کوئی آدمی سامنے سے گزرے گا بے خبری میں، اس کو اطلاع کرنی ہے کہ میری نیت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سبحان اللہ کو۔ دروازے پر کوئی نوک کر رہا ہے اس کو اطلاع دینی سبحان اللہ کو۔ مقتدی امام کو اگر کوئی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہے تو سبحان اللہ کہے، اور امام اگر مقتدیوں کو کوئی تنبیہ کرنا چاہے تو وہ بھی سبحان اللہ کہے۔ تو حضرت مغیرہ پہلا قاعدہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت نے جواب میں کہا سبحان اللہ، یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ بھولے، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت نے بھی ان کو تنبیہ کی کہ آپ لوگ بھی بھولے، آپ لوگوں کو جب میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو آپ لوگوں کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، مجھے نہیں بٹھانا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو ہو گیا، اب وہ بیٹھے گا نہیں، اب لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ سبحان اللہ تو کہیں گے، ورنہ امام کو کیسے پتا چلے گا کہ میں بھولا ہوں؟ تو سبحان اللہ تو کہیں گے، لیکن سبحان اللہ کہنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ بیٹھ رہے ہیں یا دوسری غلطی کر رہے ہیں، امام نے غلطی یہ کی وہ کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے غلطی یہ کی وہ بیٹھ رہے ہیں، یہ دوسری غلطی ہوئی۔ ایسی صورت میں امام جب بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو لوگ سبحان اللہ کہہ کر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ کہنے سے امام کو تنبیہ ہو گئی کہ امام قاعدہ بھولا ہے، اب لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت جب لوگوں نے کہا سبحان اللہ اور لوگوں نے حضرت مغیرہ کو بٹھانا چاہا تو حضرت مغیرہ نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے بھی زور سے کہا سبحان اللہ۔ لوگ سمجھ گئے، اس زمانے میں بیوقوف لوگ نہیں تھے ہمارے جیسے، لوگ سمجھ گئے اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ یہی ہے کہ امام اگر کھڑا ہو گیا ہے یا کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا ہے تو اب وہ لوٹ کر بیٹھے گا نہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر لوٹ کر بیٹھ گیا تو نماز فاسد، کیونکہ وہ فرض سے واجب کی طرف لوٹا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹا، لہذا نماز فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی، امام نماز کے آخر میں سجدے سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، فتویٰ یہ ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ کھڑے ہو جانے کے بعد بیٹھنا کتنی سنگین بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، اتنی بڑی بھول کہ بعض لوگ کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی۔ خیر، حضرت نہیں بیٹھے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو حضرت نے سجدے سہو کیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے سجدے سہو کیا، نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا، یعنی حضور سے بھی یہ بھول ہوئی تھی اور حضور نے پہلا قاعدہ چھوڑ دیا، تو آخر میں سجدے سہو کیا اور نماز پوری ہو گئی۔ مجھے تو یہ مثال دینی ہے کہ
کوئی بات صحابی نے کی اور حضور نے اسے ایکسپٹ رکھا ہے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. اور یہ حکم جو حضور کے لیے ہے وہ صحابہ کے لیے ہے کہ صحابہ کے سامنے کوئی کام ہوا اور صحابہ نے اسے ایکسپٹ رکھا تو یہ بھی حدیث بنتی. جیسے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ کام ہوا، حضرت مغیرہ نے، لوگ کھڑے ہونے چاہتے تھے، انہوں نے بیٹھنا چاہتے تھے، انہوں نے کھڑا کیا. بہرحال حضور کے نبوت کی زندگی میں 23 سال میں جتنے ارشادات ہیں، جتنے کیے ہوئے کام ہیں، جتنے حضور نے صحابہ کے مومنین کے کاموں کو برقرار رکھا ہے، اور چوتھی چیز ہے حضور کے ذاتی حالات کہ حضور کے بال ایسے تھے، دانت ایسے تھے، رخ مبارک، رخسار ایسے تھے، ناک ایسی تھی، چال ایسی تھی. بہت حدیثیں ہیں جس میں حضور کے احوال، یہ بھی سب حدیث ہیں. تو حدیث 4 چیزوں کا نام ہے: قول، فعل، تقریر اور صفت. صفت مانے حالات. اور سنت کی تعریف ہے، ایک سنت تو ہے ظہر کے فرض اور سنت، وہ سنت اور لفظ ہے. اور اہل السنہ والجماعہ میں جو لفظ سنت ہے اس کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے وہ سنت ہے. تو سنت کی ڈیفینیشن الگ ہے، حدیث کی ڈیفینیشن الگ ہے. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 صورتیں ہیں. بعض چیزیں تو حدیث بھی ہیں، سنت بھی. وہ حدیث ہیں جو معمول بہا ہیں. وہ حدیث بھی ہے، سنت بھی. معمول بہا یعنی اس پر عمل کرنا ہے، وہ حدیث بھی ہے، سنت بھی. اور وہ حدیث ہیں جس پر عمل نہیں کرنا امت کو. حدیثیں ہیں مگر حضور امت کو اس پر عمل نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہ حدیثیں دور اول کی تھی، منسوخ ہو گئی، لہذا اس پر عمل نہیں. وہ حدیثیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص احکام تھے، امت کے لیے وہ احکام نہیں ہیں. یا وہ حدیث ہیں ان کی تعویل کی گئی ہے، مؤول ہے. مؤول کا مطلب سمجھائیں گے کسی وقت. تو اب یہ حدیثیں جو منسوخ ہیں، مخصوص ہیں، مؤول ہیں، یہ سب حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں ہیں. پھر میں نے اس کی مثال بتلائی تھی کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں یوں بھی حدیث ہے اور یوں بھی ہے. نماز میں رفع یدین کی بھی حدیثیں ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں. نماز میں آمین زور سے کہنے کی بھی حدیثیں ہیں، زور سے نہ کہنے کی بھی حدیثیں ہیں. ان میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں کہ ان 2 حدیثوں میں سے سنت کون سی ہے. دونوں سنت نہیں ہو سکتی، سنت کوئی ایک ہوگی. اس میں طے کرنے میں صحابہ کے ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے. اور میں نے یہ 2 مثالیں دی. نماز میں رفع یدین پہلے تھا اور بعد میں رفع یدین ختم کر دیا گیا. صورت واقعہ ایسی ہے یا اس کی الٹی ہے کہ پہلے رفع یدین نماز میں نہیں تھا، بعد میں بڑھتا گیا، 1 جگہ بڑھا، 2 جگہ، 3 جگہ، 4 جگہ بڑھا. 2 اماموں کی رائے یہ ہے کہ پہلے نماز میں ہر خفض و رفع میں رفع یدین تھا. جب بھی جھکو، جب بھی اٹھو رفع یدین کرو. یہ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جھکنے میں، ہر اٹھنے میں رفع یدین کیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ رفع یدین چھوڑا گیا. 1 جگہ چھوڑ دیا، 2 جگہ چھوڑ دیا، 3 جگہ چھوڑ دیا، 4 جگہ چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے پوری نماز میں سے رفع یدین نکل گیا.
کیونکہ رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا ایک حرکت ہے اور حرکت نماز کے منافی ہے۔ یہ دو اماموں کی یہ رائے ہے۔ تو اب رفع یدین کی جتنی حدیثیں ہیں، صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے یہی ایک حدیث نہیں ہے، اور بہت حدیثیں ہیں۔ یہ ساری حدیثیں چونکہ منسوخ ہیں لہذا ان پر عمل نہیں ہو، اور آخری جو حضور کا عمل تھا رفع یدین نہ کرنا، اس پر عمل ہو۔ یہ دو اماموں کی رائے یہ ہے، اور دوسرے دو امام کہتے ہیں نہیں، یوں نہیں، پہلے نماز میں رفع یدین نہیں تھا، بعد میں رفع یدین نماز میں بڑھا ہے، جب بڑھا ہے تو اب سنت یہ ہوگی۔ یہ منسوخ اور غیر منسوخ کے منسوخ یہ حدیثیں ہیں یا منسوخ یہ حدیثیں ہیں؟ رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہیں یا ترک رفع کی حدیثیں منسوخ ہیں؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب جس امام کا جو فالو کرے گا وہ اس کا اپنے امام کی رائے پر عمل کرے گا، مگر دونوں سنت نہیں ہے، سنت ان میں سے کوئی ایک ہے، یا تو رفع یدین کرنا سنت ہے یا نہ کرنا سنت ہے۔ دوسری مثال میں نے دی تھی کہ حضرت وائل ابن حجر یہ کہتے ہیں، جو یمن سے مدینہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے تھے مسلمان ہونے کے بعد، اور حضور کی خدمت میں 20 دن قیام کیا تھا، اور حضور چونکہ نواب زادے تھے، من اقیال الیمن، یمن کے قیل تھے، نواب کے لڑکے تھے، تو حضور نے ان کے مدینہ پہنچنے سے 3 دن پہلے صحابہ کو وحی سے اطلاع دی تھی کہ یمن کا ایک شاہزادہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ مدینہ آ رہا ہے۔ تو صحابہ 3 دن سے منتظر تھے کہ ایک شاہزادہ آ رہا ہے۔ جب وہ آئے تو حضور نے مسجد سے نکل کر، جو انہوں نے مسجد نبوی کے باہر جہاں اونٹ بٹھایا تھا، حضور نے وہاں تک جا کر ان کا استقبال کیا ہے، اور پھر وہاں سے حضور لائے ہیں، اور اپنی وہ چادر جو کرتے کی جگہ پر حضور اوڑھتے تھے، وہ چادر بچھا کر اس پر حضرت وائل کو بٹھایا حضور نے۔ اتنا ریسپیکٹ کیا ہے۔ وہ 20 دن حضور کی خدمت میں ٹھہرے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے اپنے پیچھے، بالکل پیچھے، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ متعین کی تھی۔ اب وہ جگہ خالی رہے گا، دوسرا کوئی مصلی نہیں بیٹھے گا۔ یہ آپ حضرات کو شاید معلوم نہیں ہو کہ حضور کے پیچھے 2 جگہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے صحابہ خالی چھوڑتے تھے، یعنی وہ کوئی مصلی بچھا کر جگہ گھیر لیں، ٹوپی رکھ کر جگہ گھیر لیں، مسواک رکھ کر جگہ گھیر لیں، بیٹھے بیٹھے سو جائیں، تو بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو جگہ گر گئی۔ ایسا نہیں تھا، صحابہ خود ان 2 اکابر کے رسپیکٹ میں حضور کے بالکل پیچھے 2 جگہیں خالی چھوڑتے تھے، جس میں ابو بکر و عمر بعد میں آ کر بھی وہیں بیٹھتے تھے، اور کوئی ایسا معزز مہمان آتا تھا تو پھر یہ جو 2 ہیں یہ دائیں بائیں ہٹ جاتے تھے، اور حضور کے بالکل پیچھے وہ مہمان رہتا تھا۔ تو ان کی حدیث ہے کہ حضور نے جب وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا تو جس لہجے میں الحمد شریف پڑھی تھی اس لہجے میں آمین نہیں کی، آواز پست کی، اور سرن نہیں پڑھی، آواز کھینچی، اور اتنی زور سے حضور نے آمین کہی کہ میں پہلی صف میں کھڑا تھا، میں نے سن لی، اور 3 نمازوں میں 20 دن میں 3 نمازوں میں حضور نے یہ زور سے آمین کہی۔ اب اماموں کا دور آیا، 2 اماموں نے کہا یہ نماز کی سنت ہے کہ امام کے بعد وَلَضَّالِّينَ کے بعد امام اور مقتدی زور سے آمین کہیں، یہ سنت ہے۔ 2 اماموں نے کہا یہ سنت نہیں ہے، یہ تو ایک نو مسلم آیا ہے، اس کو نماز سکھلانے کے لیے حضور نے آمین زور سے کہی۔ جو میں نے کہا تھا کہ حدیثیں حضور کے ساتھ مخصوص ہیں یا مؤول ہیں، تعویل کی ہوئی ہے، یہ مؤول کی مثال ہے، تعویل کی ہوئی۔ 2 اماموں نے کہا
کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو آنے والے مہمان کی تعلیم کے لیے ہے، یہ انہوں نے تعویل کی حدیث کی، اور دو اماموں نے کہا نہیں یہی سنت ہے۔ تو ایسے اختلافات ائمہ میں ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، انسان کے سمجھنے کا اختلاف ہے، کوئی ضروری تھوڑے کہ تمام لوگ ایک ہی بات سمجھیں۔ تو ایسی حدیثیں جو حضور کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے 4 سے زیادہ بیویاں کرنا، نکاح کا جواز حضور کے ساتھ خاص تھا، بغیر مہر کے نکاح حضور کے لیے جائز تھا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس حضور کو ہبہ کرے تو حضور نکاح میں قبول کر لیں، نکاح ہو گیا، مہر کچھ نہیں۔ وہاں یہ ہے کہ یہ حکم خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے، امت کے لیے حکم نہیں ہے۔ بہرحال حدیث اور سنت میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جو حدیثیں مخصوص ہیں، مؤول ہیں، منسوخ ہیں، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ اور جو حدیثیں معمول بہا ہیں وہ حدیث بھی ہیں، سنت بھی ہیں۔ تیسرے، خلفائے راشدین کے چلائے ہوئے طریقے، خلفائے راشدین کے چلائے ہوئے طریقے کس سلسلے میں؟ ملک کو، ملت کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں، ملک کو، حکومت کو یا ملت کو، کمیونٹی کو، ملت کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں 4 خلفائے راشدین نے جو طریقے چلائے ہیں یہ بھی سنت ہیں، حدیث نہیں۔ اس مضمون کو سمجھو، 2 چیزیں، پورا ملک، کنٹری، اور ملت، کمیونٹی، ان کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ طریقے خلفائے راشدین نے چلائے ہیں، وہ حجت ہیں، وہ قانون کا ماخذ ہیں، وہ سنت ہیں، اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک اسلامی حکومت نیشنل بنی تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ وجود میں نہیں آئی تھی۔ جزیرۃ العرب فتح ہوا تھا، اور جزیرۃ العرب میں رہنے والے 1 نیشن عرب، تو جب عربوں پر حکومت قائم ہوئی تو نیشنل ہوئی۔ انٹرنیشنل کب بنے گی؟ جبکہ عربوں کے علاوہ بھی اسلامی حکومت میں آئیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب والے بھی حکومت میں آئیں تو انٹرنیشنل بنے گی۔ حضور کے زمانے تک اسلامی گورنمنٹ انٹرنیشنل نہیں بنی تھی، نیشنل بنی تھی، صرف عرب حکومت میں تھے اور اس مسلمان ہی تھے، غیر مسلم حکومت میں نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ چھوٹی سی ملت ہے، پھر جب انٹرنیشنل گورنمنٹ بنے گی تو ملت بہت بڑی ہو جائے گی۔ پھر ایک نیشن پر گورنمنٹ ہو، اس کے قاعدے، حکومت چلانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ ہو تو تمام مذاہب کے لوگوں کے تقاضے ملحوظ رکھنے پڑتے ہیں، اس کے قاعدے ضابطے اور ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیشنل گورنمنٹ کی حد تک احکام بیان فرمائے تھے، کیونکہ الٹپ ہوائی احکام بیان کریں گے تو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو نیشنل گورنمنٹ وجود میں آ گئی، تو نیشنل گورنمنٹ کے اور چھوٹی سی ملت کی تنظیم کے احکام بیان کر دی۔ اور انٹرنیشنل گورنمنٹ وجود میں آنی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور جب وہ آئے گی تو اس وقت ملت اسلامیہ کو آرگنائز کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل گورنمنٹ کے لیے قاعدے اور ضابطے خلفائے راشدین بنائیں گے۔ لہذا وہ جو خلفائے راشدین قاعدے بنائیں گے وہ سنت کہلائیں گے، اور وہ بھی حجت ہوں گے، حدیث نہیں۔ مثلا اسلامی حکومت میں غیر مسلم
ہوں تو ان سے مسلمانوں سے دو چیزیں لی جاتی ہیں، مسلمانوں سے دو چیزیں لی جاتی ہیں، ایک زکوٰۃ لی جاتی ہے تجارتی مال سے، اور ایک عید کے دن صدقۃ الفطر لیا جاتا ہے، اور یہ دو مال مل کر فنڈ تیار ہوتا ہے، اس فنڈ کے مصارف ہیں۔ ایسے جو اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم شہری ہوں گے ان سے بھی دو چیزیں لیں گے، ایک ان کا تجارتی مال جو ہے وہ اس سے چنگی لی جائے گی، جب وہ تجارتی مال لے کر کسی شہر سے گزریں گے، باہر سے مال لے کر شہر میں آئے تو ان سے چنگی لی جائے گی، زکوٰۃ نہیں۔ اور جیسے مسلمانوں سے صدقۃ الفطر لیا جاتا ہے، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جزیہ کتنا لیں گے؟ حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو نیشنل گورنمنٹ تھی، انٹرنیشنل بنی ہی نہیں تھی، غیر مسلم حکومت میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر حکومت بہت، ایران سارا اسلامی حکومت میں آیا، روم کا بڑا حصہ اسلام میں آیا، مصر کا قبط کا بڑا حصہ آیا، فلسطین بیت المقدس فتح ہوا، وہ سارا بڑا حصہ آیا، تو اب جزیے کا مسئلہ آیا۔ تو حضرت عمر نے متعین کیا کہ وہ شخص جو فقیر معتمل، غریب آدمی جس کے پاس جاب ہے، اس سے سالانہ 12 درہم لیں گے، مہینے کا 1 درہم، اور درمیانی پوزیشن والا اس سے 24 درہم، مالدار لوگ ان سے 48 درہم، مہینے کے 4 درہم۔ یہ حضرت عمر نے مقرر کیا اور وہی ساری امت نے قبول کیا۔ کیوں؟ یہ حضرت عمر کا مقرر کرنا آپ نہیں لیں گے تو کہاں سے دلیل لائیں گے؟ حضور کے زمانے میں تو اس کی نوبت آئی ہی نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں بھی یمن کے لوگوں سے جزیہ لیا گیا تھا، لیکن ان سے مصالحت کی گئی تھی، اور مصالحت کے طور پر طے ہوا تھا کہ وہ سالانہ ہر بالغ آدمی 1 درہم دے، 1 درہم 1 دینار دے، 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے۔ تو آپس کی مصالحت تھی۔ ایسے حجر مقام کے لوگوں سے بھی حضور نے جزیہ لیا تھا، مگر اس کی مقدار کیا تھی کہیں معلوم نہیں۔ یا جیسے حضور نے اپنی زندگی میں 2 راتیں یا 3 راتیں رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں جماعت سے پڑھائی، پھر فرض ہونے کے اندیشے سے حضور نے جماعت سے پڑھانا بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہ تراویح کا نظام بنایا اور شروع کیا۔ میرے بھائیو سوچو، اگر حضرت عمر یہ نظام نہ بناتے تو آج ملت میں تنظیم کیسے ہوتی؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہر مسجد میں عشاء کے بعد تراویح ہو رہی ہے، کوئی علم ترا سے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کی ہر مسجد کو اور پوری ملت کو جو منظم کر دیا ہے، یہ حضرت عمر نے کیا، اور یہ حضرت عمر کا منظم کرنا یہ سنت ہے، حدیث نہیں۔ تو میں نے 2 مثالیں دی۔ ایک مثال دی ملک کی تنظیم کی، جزیہ مقرر کیا کہ وہ غریب جس کے پاس جاب ہے اس سے اتنا جزیہ لو، عورتوں سے جزیہ نہیں، وہ غریب جس کے پاس جاب نہیں ہے اس سے کوئی جزیہ نہیں، بچوں سے کوئی جزیہ نہیں، جو مذہبی لوگ ہیں ان سے کوئی جزیہ نہیں، باقی جو بچے وہ اگر غریب ہے اور جاب ہے اس کے پاس تو 12 درہم، درمیانی پوزیشن ہے 24 درہم، مالدار ہے تو 48 درہم۔ یہ پوری گورنمنٹ کو منظم کیا انہوں نے، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو میں نے 2 مثالیں دی، ایک ملک کو منظم کرنے کی، ایک ملت کو منظم کرنے کی۔ یہ سب سنتیں ہیں، حدیث نہیں ہے، اور یہ بھی حجت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی
دیکھو بے حدیثی لفظ نہیں ہے، میری حدیث لازم پکڑو ایسا لفظ نہیں ہے. علیکم بسنتی، میرا طریقہ، میری سنت کو لازم پکڑو. وسنت الخلفاء، اور میرے بعد میری جگہ پر جو بیٹھنے والے حضرات آئیں گے ان کی سنت طریقے کو لازم پکڑو. حضور کا طریقہ تو لازم پکڑنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور حضور جو کچھ کہیں گے اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، اللہ کی طرف سے وحی سے کہیں گے. گفتِ اللہ بود یا بود، بود ماضی ہے اور بود مضارع ہے. ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا تھا بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے بود. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود یا بود، اگرچہ وہ حضور کی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے منہ سے وہ بات نکلی ہے، مگر وہ اللہ کی وحی سے حضور نے کہی. تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو لازم پکڑنا، مضبوط پکڑنا ضروری ہے. لیکن خلفاء جو حضور کے قائم جگہ میں حضور کے بعد بیٹھیں گے ان کا طریقہ ہم کیوں لازم پکڑیں؟ وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ کوئی اللہ کے رسول تھوڑی ہے، ان کے پاس کوئی وحی تھوڑی آتی ہے. پھر ان کا کہا ہوا، ان کا کیا ہوا ہم کیوں لازم پکڑیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے حضور نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو تم نے جملہ استعمال کیا کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، یہ بدتمیزی کا جملہ ہے. وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے، تم میں اور ان میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایسی بدتمیزی انسان کرتا ہے، اور یہ غیر مقلدین سلفی وہ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں. عمر اور ابو بکر کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے جیسے ہیں، ان کا طریقہ ہم کیوں لازم پکڑیں، ان کی بات ہم کیوں لیں؟ چنانچہ وہ تراویح حضرت عمر نے جو روایت کیا 20 رکعت تراویح نہیں لیتے، وہ حضرت عثمان نے جو جمعہ کی اذان بڑھائی اسے نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں یہ بدعت عمری ہے، بدعت عثمانی، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا یہ بدتمیزی کا جملہ ہے اور یہ بولتے ہیں. اس کا جواب حضور نے دیا کہ وہ خلفاء تمہارے جیسے نہیں ہیں، وہ راشد ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. راشدین جمع ہے، اس کا مفرد راشد. راشد کے معنی ہیں راہ یاب، راستہ پانے والے. اور تمہارے راشد ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ان 4 خلفاء کو تو حضور نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ راشد ہیں. چنانچہ ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین. یہ لفظ ہم ائمہ اربعہ کے لیے بھی استعمال کرتے. 4 اماموں کے لیے بھی، اگرچہ ہمارے عقیدے میں یہ ائمہ بھی اکثر و بیشتر مسائل میں راشد ہیں، مگر ہم یہ لفظ نہیں استعمال کرتے. کیوں؟ حضور نے سرٹیفکیٹ ائمہ کو نہیں دیا اور خلفاء کو سرٹیفکیٹ حضور نے دیا ہے. تو ہماری زبانوں پر جب بھی آتا ہے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ 4 خلفاء ابو بکر و عمر بھی ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ بدتمیزی کا جملہ ہے. تم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. ان کو حضور نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ وہ راشد ہیں. اور صرف راشد نہیں، دوسرا سرٹیفکیٹ دیا، مہدی ہیں. یہ حضور کے قائم مقام جو حکومت کی میں کرسی پر بیٹھیں گے یہ مہدی ہیں. مہدیون یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے ہدایت مآب. پہلے جب اردو تھی اور نواب تھے تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اب بھی استعمال کرتے ہیں، عزت مآب. مآب عزت کے ساتھ لگ کر کیا مفہوم بنا؟ وہ شخص ہے جس کی 7 پشتوں سے
بڑائی خاندان میں آ رہی ہو، اس کے لیے کہیں گے عزت مآب، یعنی عزت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، عزت ان کے گھر کی لونڈیا ہے۔ تو مآب لفظ بڑھ کر کے یہ معنی پیدا کرتا ہے۔ مہدیون کے معنی ہے ہدایت مآب، جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی۔ جیسے ایک ہے مولوی، پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے مفتی، دونوں کی سندیں الگ ہوتی ہیں، مولوی کی سند الگ ہوتی، مفتی کی سند الگ ملتی ہے، اور مولوی سے مفتی کا درجہ اوپر ہے، یہ مولوی ہونا مفتی کے اندر انکلوڈ ہے۔ تو حضور نے 2 سند سرٹیفکیٹ دیے، ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ میرے بعد میری جگہ پر جو بیٹھ کر حکومت چلائیں گے وہ راشد ہوں گے، راہیاب ہوں گے، اور دوسرا سرٹیفکیٹ اس سے اوپر دیا کہ ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہوگی۔ جو چیز گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ منفک اور جدا نہیں ہو سکتی، اور جو گھٹی میں پڑی ہوئی نہیں ہے وہ جدا بھی ہو سکتی۔ تو حضور نے فرمایا وہ مہدی ہوں گے۔ دیکھو قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو اس سے پہلے ایک شخصیت پیدا ہوگی جس کو آپ لوگ امام مہدی کہتے ہیں۔ یہ امام لفظ غلط ہے، یہ امام تو شیعوں کا لفظ ہے، اور شیعوں کے یہاں 12 امام ہیں، اور 12ویں امام مہدی ہیں۔ وہ 12ویں امام شیعوں کے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، اور جب وہ 2.5 سال کی عمر میں تھے تو ایک سٹی ہے جو جغرافیے میں نہیں ہے، میپ، جو میپ چھپتے ہیں اس میں تو وہ سٹی نہیں ہے، مگر شیعوں کے یہاں ایک سٹی ہے، اس کا نام ہے سر من رآ، جو اس کو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا، مگر وہ ہے ہی نہیں، کہاں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ انہوں نے ایک شہر فرض کر رکھا ہے کہ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے سر من رآ، خوش ہوا وہ جس نے اسے دیکھا۔ کہاں سے دیکھا؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ اور دیکھیں گے جبھی تو خوش ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک فرضی سٹی بنائی ہے، سر من رآ ایک شہر ہے، اس کے پاس پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار میں 12ویں امام مہدی 2.5 سال کی عمر میں جا کر چھپ گئے، اور قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے بھی لے گئے، اور وہیں ہیں اب تک۔ بڑھے یا نہیں بڑھے معلوم نہیں، ابھی 2.5 سال کے ہی ہیں یا 3 سال کے ہوئے نہیں معلوم۔ وہاں سے وہ کب نکلیں گے؟ جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ وجود میں آئیں گے تب وہ نکلیں گے۔ معلوم ہے اس وقت جتنے شیعہ ہیں سب منافق ہیں۔ جب 313 مخلص شیعہ پائے پیدا ہوں گے تب وہ نکلیں گے۔ بہرحال شیعوں کے یہاں یہ 12ویں امام پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے جب دنیا میں 313 شیعہ پائے جائیں گے۔ اور جو 12 امام ہیں ان میں یہ 12ویں امام ہیں، اور ان کے یہاں اماموں پر وحی آتی ہے، 12 اماموں پر وحی آتی ہے۔ نبیوں کی طرح سے یہ 12 امام گناہوں سے معصوم ہیں، ان کے یہاں نبیوں کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے، لہذا ان کا امام مہدی وہ امام تو اور حقیقت رکھتا ہے۔ لہذا جو ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی، وہ لفظ امام نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کی جگہ پر کہو حضرت مہدی۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ کوئی یہ کہے کہ امام کے معنی ہے پیشوا بڑا، تو اس معنی میں اگر استعمال کریں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، تو جواب یہ ہے کہ اس معنی میں بھی امام مہدی کہنا صحیح نہیں۔ اگر بڑے کے معنی میں تو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے، امام عمر کیوں نہیں کہتے، امام عثمان کیوں نہیں کہتے، وہ تو ان سے بھی بڑے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے مہدی لفظ استعمال کیا ہے، دوسرا سرٹیفکیٹ ان کو مہدی کا دیا ہے، امام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے اس تعویل سے بھی امام کہنا صحیح نہیں۔
اس کو دوسری طرح سے سمجھو، کوئی حالت یا کوئی ورڈ استعمال کرنے میں گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت ہو. جیسے آپ کہیں اللہ کے لیے کہیں بھگوان، تو بھگوان تو ہے ہی، وہ معبود ہے، لیکن نہیں، اللہ کے لیے بھگوان نہیں استعمال کریں گے کہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، وہ بھگوان استعمال کریں. لیکن اگر دنیا میں کوئی بھگوان لفظ استعمال نہ کرتا ہوتا تو اللہ کو بھگوان کہنا درست ہے. دیکھو اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا فارسی کا لفظ ہے. قرآن و حدیث میں خدا کہاں آیا ہے؟ قرآن و حدیث میں خدا لفظ کہیں نہیں آئے، تو فارسی کا لفظ ہے. اور خدا کے معنی ہیں خود آ، بذات خود موجود ہونے والا ہے، اس کو کسی نے موجود نہیں کیا. اور خدا استعمال کرتے، تو جیسے خدا استعمال کرتے ہیں، اگر بھگوان لفظ بھی استعمال کرتے اللہ کے، بھگوان کے معنی معبود، مگر چونکہ اس کو ایک ہندو قوم استعمال کرتی ہے اللہ کے لیے بھگوان، لہذا اب ہم نہیں استعمال کرتے اور استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. بس اسی طریقے پر ابو حنیفہ، مالک، شافعی، یہاں امام لفظ استعمال کرو کوئی مشابہت نہیں. لیکن وہ 12 امام جو نبیوں کی صفتیں ان میں مان رکھے، ان کے لیے جب انہوں نے امام لفظ استعمال کیا تو ہم قیامت کے قریب جو شخصیت آئے گی امام نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ جو قیامت کے قریب شخصیت آئے گی وہ وہی ہے. شیعوں کے یہاں وہ پیدا ہو کر غار میں چھپی ہوئی وہ ظاہر ہوگی، ہمارے یہاں وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت کے قریب پیدا ہوں گے. کہنا مجھے کیا کہ وہ بھی مہدی ہیں، یہ بھی مہدی ہیں. خلفائے راشدین کے لیے بھی حضور نے یہی مہدی لفظ استعمال کیا، اور قیامت کے قریب جو شخصیت وہ بھی مہدی ہوگی. کس اعتبار سے؟ ہدایت ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہوگی. اور میرے بھائیوں سنو، صدیق صرف ایک نہیں ہے، صدیق بے شمار اللہ کے بندے ہیں. اور حضرت ابو بکر وہ صدیق اکبر ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اور صدیق وہ اکیلے نہیں ہیں، قیامت تک صدیق ہوتے رہیں گے. اور قرآن میں 26ویں پارے میں سورۃ الحدید میں اس کی صراحت ہے. اور صدیق صرف مرد نہیں ہوتا، عورتیں بھی صدیق ہوتی. حضرت عائشہ کے لیے عام طور پر ہم کہتے ہیں عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، معلوم ہوا صدیق عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں تو اور عورتیں بھی صدیقہ ہوتی. تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور دوسرے صدیق چھوٹے صدیق، اسی طریقے پر یہ جو خلفائے راشدین ہیں اور قیامت کے قریب جو مہدی نکلیں گے وہ بڑے مہدی ہیں، بڑے ہدایت یاب ہیں. باقی ان کے علاوہ اللہ کے بے شمار بندے ہیں جن کے احوال سے اگرچہ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ہمارے پاس، لیکن ان کے احوال سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہدایت مآب ہیں، ان کی گھٹی میں بھی ہدایت پڑی ہوئی. ہم جن لوگوں کی بات مانتے ہیں وہ اسی بنیاد پر مانتے ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں، حضرت جی یہ مسئلہ میں بتلاتا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ میرے بارے میں ہے کہ یہ دین کے 4 لفظ جانتا ہے اور جو بات بتائے گا دین کی بتائے گا. اگر یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل جائے اور میرے بارے میں بدگمانی ہو جائے پھر میرا فتویٰ کوئی نہیں مانے گا. مسجد کے امام صاحب ہیں، لوگ ان کی بات بتاتے ہیں اور مانتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک کیے امام صاحب نے، امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے اور بیٹھ گئے، حالانکہ غلط کیا تھا امام صاحب نے. مگر لوگ مان لیتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کھڑے ہو کر بیٹھ گئے تھے تو صحیح ہے. ایسے ہی ہم ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد ان کے جو فالو کرتے ہیں تو اس گمان پر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دین کے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے جو کچھ بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. اور امام 4 ہی نہیں ہیں، بہت سے ہیں.
کتابوں میں سے مجتہدین کی فہرست بناؤ گے تو جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں 300 مجتہد گزرے، مگر ان کی فقہیں مرتب نہیں ہوئی، ان کو اچھے شاگرد نہیں ملے، اور یہ 4 بزرگ ان کو اللہ نے اچھے شاگرد دے دیے، ان کی پوری فقہ مرتب ہو گئی۔ تو اس لیے ان 4 کا فالو کرتے ہیں، ورنہ کوئی 4 کا نہیں ہے، ان کے علاوہ 300 مجتہدین گزرے ہیں۔ اگر ان کی فقہیں مرتب ہوتی اور ان کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آیا ہوتا تو ان کا بھی فالو کرتے لوگ۔ تو ہم جو ائمہ کا فالو کرتے ہیں، کیونکہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس لیے ہمارا ظن غالب ہے، لہذا آج کا مفتی اس کا کوئی فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، آج کا امام اس کا کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے، 4 ائمہ ان کے بعض رائیں غلط ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ نام رمزی ہیں، ان 4 پرسنوں کا فالو نہیں ہے۔ جو فالوئنگ ہے وہ ان 4 پرسنوں کی فالوئنگ نہیں ہے، یہ 4 نام تو رمزی اشارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ یہ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ قرآن و حدیث سمجھنے کے الگ الگ انداز ہیں، اسکول آف تھاٹس ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہوں گے فقہ حنفی میں ہر مسئلہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے، اس پر فتویٰ نہیں، صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، کہیں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے، کہیں امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے، کہیں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، کہیں امام حسن ابن زیاد کے قول پر فتویٰ ہے۔ یہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں سے جس کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ ہم آہنگ ہوتا ہے، میل کھاتا ہے، اس کو فتوے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ لہذا لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، کوئی ابو حنیفہ معصوم ہے، ان کی ہر بات صحیح نہیں، وہ معصوم نہیں، معصوم اللہ کے رسول ہے۔ شیعوں کے بہرا امام بھی معصوم نہیں ہے، معصوم اللہ کے رسول ہے، اور ان کی ہر بات صحیح یہ بھی ضروری نہیں۔ اور اسی لیے فقہ شافعی میں امام ابو شافعی کے ہر قول پر فتویٰ نہیں ہے، فقہ مالکی میں امام مالک کے قول پر ہر قول پر فتویٰ نہیں ہے، فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے ہر قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ ہر ملت والوں نے اپنے یہ بڑے امام، ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، ان کے اقوال کو بلویا ہے، یہ چھاچھ بناتے ہیں، پھر جو مکھن نکلا وہ مکھن لیا ہے۔ تو یہ سوال کہ ایک آدمی کی رائے ہر مسئلے میں کیسے صحیح ہوتی ہیں؟ ایک آدمی کی رائے کبھی نہیں صحیح ہو سکتی ہیں، اور 4 فقہوں میں یہ جو فقہ حنفی، مالکی، شافعی رمزی لفظ استعمال ہیں، ورنہ در حقیقت یہ فقہ اسکول آف تھاٹس ہے۔ تو حضور نے دوسرا سرٹیفکیٹ دیا انہیں، مہدی۔ جب حضور نے مہدی کا سرٹیفکیٹ دیا، اب ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ائمہ اربعہ کی بعض باتیں اجتہادی غلطی ہو سکتی، ائمہ اربعہ کی بعض باتیں اجتہادی غلطی ہو سکتی ہیں، ان کو کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، لیکن خلفائے راشدین کی کوئی بات، کون سی بات؟ ملک و ملت کو آرگنائز کرنے سے تعلق رکھنے والی باتیں صرف، یعنی کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس میں اگر حضرت عمر کی کوئی رائے ہے تو مجتہد کی رائے ہے، اور ہر مجتہد کی رائے میں خطا بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ صرف یہ 2 مسئلے، ملک کو آرگنائز کرنا اور ملت کو آرگنائز کرنا، ان 2 معاملے میں خلفائے راشدین کی باتوں میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ حضور نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اگر ان کی باتیں غلط ہوں گے تو پھر حضور کا سرٹیفکیٹ بوگس ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر فرمایا عضوا علیہا تمسکوا بہا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ حضور نے اپنی سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، کیونکہ ہر امتی جانتا ہے کہ حضور کی سنت کو تو لازم پکڑنا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے، اس لیے حضور نے اپنی سنت کے بارے میں تاکید نہیں کی، خلفاء کی تمسکوا بہا، بہی معنی فرمایا، تثنیہ کی ضمیر نہیں آئی،
بیہا اور ضمیر قریب لوٹتی ہے. حضور نے فرمایا میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوط پکڑیے. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میرے خلفاء کی سنتوں کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑیے. مجھے تو میرے بھائیو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو خلفاء کی دو معاملے میں، ملک اور ملت کو آرگنائز کرنے کے معاملے میں جو چاروں خلفاء کے طریقے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. اگر میں مثالیں دوں گا ان چار خلفاء کے جو سنت اور طریقے، اس کی مثال دوں گا پورا رمضان ختم ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر کی کیا سنتیں، حضرت عمر کی کیا سنتیں، حضرت عثمان کی کیا سنتیں، حضرت علی کی کیا سنتیں. اگر میں مثالیں دینا شروع ہوں گا پورا رمضان گزر جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھو کہ یہ سب سنت ہے، حدیث نہیں. چنانچہ یہ جو اہل حدیث ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اہل حدیث ہیں، وہ سنت کا لفظ نہیں مانتے. چنانچہ حضرت عمر کے زمانے سے 20 رکعت تراویح کا نظام بنا، وہ نہیں مانیں گے. ان کو صحابہ کی اور خاص طور پر خلفاء راشدین کی باتوں سے اختلاف ہے اور سخت اختلاف ہے. حقانی نے ایک کتاب لکھی تھی غیر مقلدین اور خلفاء راشدین سے ان کا اختلاف. اس کتاب کا نام ہے غیر مقلدین اور خلفاء راشدین سے ان کا اختلاف. وہ خلفاء راشدین کی باتوں کو نہیں مانیں گے، وہ 20 رکعت تراویح نہیں مانیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے اتفاق سے طے ہوا کہ اگر ایک مجلس میں کوئی طلاق کا لفظ 3 مرتبہ کہے اور تاکید کی نیت نہ ہو تو تینوں طلاقیں پڑیں گی، اسے نہیں مانیں گے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اذان بڑھی جمعہ کی، اسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ وہ اہل الحدیث ہیں، ہم اسے مانتے ہیں. اچھا، ہم مانتے ہیں، ہم اہل سنہ ہیں. بہرحال ایک فرق یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی چیز حجت ہے. کیا چیز ہے؟ ایک کہتا ہے حدیث حجت، ہم کہتے ہیں سنت حجت. سنت اور حجت میں یہ فرق آیا، سنت اور حدیث میں یہ فرق آیا. اور وہ جو 4 فرق ہیں ان میں سے ایک فرق کا بیان پورا ہوا. آگے بعد یار زندہ صحبت باقی، سموسے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے جاؤ.